بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس کا جو مطلب ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال تک، پہلے تو قریشیوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کیا، اور کوئی ایسا حربہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان لوگوں کو انہوں نے تکلیف نہ دی ہو۔ ہر طریقے سے ان کو پریشان کیا، تکلیف دی، اور آخر کار ان کو وطن چھوڑنے پہ جو مجبور کر دیا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی مکہ کے فتح ہونے کی، اور جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا، تو وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، پریشان کیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، آج وہی لوگ جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے چہروں پہ جو ہے شرمندگی، اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب ہم سے انہی چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا جو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس طرح پایا؟ مکہ کے موقع پر جب وہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب وہ لوگ کھڑے تھے اور شرمندہ ہوئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ پتہ ہے کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے دبی زبان میں جواب دیا، یعنی جو ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے سزا ملنے والی ہے، تو اس زبان میں انہوں نے جواب دیا، اے صادق، اے امین، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں اور ہم آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ تکلیف پہنچانا کسی کو، یا کسی کو کسی بات کے لیے مجبور کرنا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اندر سے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا انسان جو ہے وہ کیسا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان اس کو کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح قریشیوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، رحم دل بھی ہیں، اور سب کے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تو لوگ ہمارے جو ہیں وہ لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ صادق امین ہیں، آپ رحم دل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اور تم سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، جب ان کے بھائیوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی اور ان کو جو ہے وہ کنویں کے اندر انہوں نے ڈال دیا، تو یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم سب جو ہے وہ آزاد ہو۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا مطلب، کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی، میرے صحابہ کو تکلیفیں دی، مجھے مکہ چھوڑنے پہ انہوں نے مجبور کیا، اور 21 سال تک مجھے تکلیفیں دی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج جب میرے پاس موقع آیا، اور جائز موقع تھا، اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کہہ کہ نہیں یار جائز نہیں ہے اسلام میں، یا بدلہ نہیں لے سکتے یا کچھ اس طرح نا، ایسا نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے۔ عین بالعین والانف بالانف، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے لیے جائز ہے بدلہ لینا، لیکن مقصد یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لیتے، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں طائف کی اس پہ بتایا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اوپر یہ ہے رحمت اللہ عالمین کا مطلب، کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی آپ نے ان کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریشی تھے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ حالانکہ بیچ میں بہت ایسے مواقع بھی آتے، صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور بہت سارے موقع ایسے تھے جس کے اندر قریشیوں نے جو ہے اپنی بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس میں صحابہ کو اعتراضات بھی تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے۔
تو لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی قریشیوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور باقی معاملات کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللہ علیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے ساتھ کیا تھا.